وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں. یعنی کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح اے مسلمانوں تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو یک بارگی وہ تم پر بڑا حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابل باقی نہ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کی وجہ سے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے. دشمن کی جماعت میں سے حویرث بن حارث محاربی یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپ چھپ کر پہاڑ سے اترا اور اچانک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. جیسے ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا، اوندے منہ گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا. اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا. آپ نے اس کی تلوار اس کو دے دی. کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں. فرمایا، ہاں، ہمارے لیے یہی مناسب ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا. یہ واقعہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، ہتھیار اپنے ساتھ رکھو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم اپنے ہتھیار کھول دو، تو تم پر کوئی حرج نہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنی پناہ لیے رہو کہ اس کا ساتھ رکھنا ہمیشہ ضروری ہے. تو زرہ، لوہے کی جیکٹ، لوہے کی ٹوپی اور اس طرح کی چیزیں، حفاظتی اقدام ساتھ رکھو. اور دیگر ہتھیار اگر مجبوری بیماری کی وجہ سے رکھ دو تو کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف اور بہت بڑا بوجھ تھا. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ نے ایسا عذاب تیار کیا ہے جو کافروں کو ذلیل کر دے گا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کی یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے. یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کرو، ہمیشہ کی کرو، اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی لیکن اپنے ذکر کی کوئی حد معین نہیں فرمائی. فرمایا ذکر کرو
کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں ہو یا حضر میں یعنی گھر میں، غنا میں مالداری میں ہو یا فقر میں غریبی میں ہو، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ ظاہر۔ اس سے نمازوں کے بعد فوراً کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ یعنی یہاں پہ فرمایا گیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ چکو تو فوراً اللہ کو یاد کرو۔ تو بہت سی مساجد میں یہ رواج ہے کہ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ توحید وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس آیت کریمہ سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، ثنا، دعا سب داخل ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، مقررہ وقت میں نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو لازم ہے کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھا جائے اور نمازیں وقت میں ادا کی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، کافروں کے مقابلے میں سستی نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے، اس وقت حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اور کافروں کے سردار تھے۔ تو جب وہ کافروں کا لشکر لے کر واپس جا رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے جو عہد میں حاضر تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ تو صحابہ زخمی تھے تو بعض نے اپنے زخموں کا ذکر کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان کا تعاقب کرو۔ تکلیف تو انہیں بھی پہنچی لیکن وہ تکلیف کے باوجود تمہارے مقابلے کے لیے آ گئے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور زخمی ہو کر وہ فرار ہوئے، پھر احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے، حالانکہ انہیں اللہ سے ثواب کی کوئی امید نہیں ہے۔ تم تو جنت پاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہیں اللہ ثواب دے گا، لہذا جتنی بھی تکلیفیں آئیں تم پریشان نہ ہو اور دشمن کے تعاقب میں نکلو، ان کے مقابلے کے لیے نکلو۔ صحابہ کرام اٹھ گئے اور انہوں نے زخموں کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بھی نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے، زندگی گزارنے کا اللہ تعالی ہمیں ڈھنگ اور سلیقہ نصیب فرمائے، دونوں جہاں میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ سورہ نساء کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔